تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھی جانے والی دعاؤں اور اذکار کی تیسری حدیث انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آئے اور نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے صف میں شامل ہو گئے۔ تیز چلنے کی وجہ سے ان کا سانس پھولا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا اللہ اکبر الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، جس کا ترجمہ ہے اللہ بہت بڑے ہیں، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ کے لیے کثرت کے ساتھ حمد و ثنا ہے، ریا سے پاک ہے، اس میں برکت ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے دریافت کیا کہ تم میں سے کس شخص نے یہ کلمات کہے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خاموش رہے۔ آپ نے پھر دریافت کیا تم میں سے کس نے یہ کلمات کہے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خاموش رہے۔ آپ نے پھر دریافت کیا تم میں سے کس نے یہ کلمات کہے ہیں؟ اس نے قابل مؤاخذہ کلمات نہیں کہے ہیں۔ چنانچہ ایک شخص نے کہا میں آیا جبکہ میرا سانس پھولا ہوا تھا، میں نے یہ کلمات کہے تھے۔ آپ نے فرمایا میں نے 12 فرشتوں کو دیکھا کہ وہ ان کلمات کو بارگاہ الہی میں یعنی اللہ کے ہاں پیش کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جا رہے ہیں کہ ان میں سے کون ان کو پہلے اٹھا لے جاتا ہے۔ اس حدیث کو مسلم میں روایت کیا ہے۔ وضاحت: رکوع کے باب میں آئندہ ذکر ہو رہا ہے کہ اس شخص نے یہ کلمات اس وقت کہے جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا۔ آپ نے ان کلمات کے کہنے پر اس شخص کو خوشخبری دی کہ 12 فرشتے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں کوشاں تھے کہ کون ان کلمات کے اٹھانے میں سبقت لے جاتا ہے۔ گویا آپ نے ان کلمات کے کہنے کی رغبت دلائی ہے۔ البتہ انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نماز میں شامل ہونے کے لیے آہستگی سے چلنا چاہیے، جس قدر نماز ملے با جماعت ادا کرے اور جو فوت ہو جائے اس کی قضا دے۔ واللہ اعلم۔ تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھی جانے والی دعاؤں اور اذکار کی چوتھی حدیث ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا آغاز فرماتے تو یہ کلمات کہتے سبحانک اللہم و بحمدک، پاک ہے آپ اے اللہ اور اپنی تعریف سمیت، و تبارک اسمک، اور آپ کا نام بابرکت ہے، و تعالی جدک، اور آپ کی بزرگی بلند ہے، ولا الہ غیرک، اور آپ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اس حدیث کو ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھی جانے والی دعاؤں کے بیان کی چھٹی حدیث جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس وقت آپ یہ پڑھ رہے تھے۔ فرمایا اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر کبیرا، یعنی اللہ بہت ہی بڑے ہیں، اللہ بہت ہی بڑے ہیں، اللہ بہت ہی بڑے ہیں، والحمد للہ کثیرا والحمد للہ کثیرا والحمد للہ کثیرا، اور اللہ ہی کے لیے بہت زیادہ تعریف ہے، اور اللہ ہی کے لیے بہت زیادہ تعریف ہے، اور اللہ ہی کے لیے بہت زیادہ تعریف ہے، وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، اور اللہ ہی کے لیے صبح و شام پاکیزگی ہے۔ یہ کلمات آپ نے 3 مرتبہ دہرائے۔ پھر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان من نفخہ ونفثہ وہمزہ، کہ میں شیطان سے اس کی پھونک، اس کے وسوسے اور اس کے خطرے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس حدیث کو ابو داؤد ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ البتہ ابن ماجہ نے والحمد للہ کثیرہ کا ذکر نہیں کیا، اور انہوں نے آخر پر من الشیطان الرجیم کا ذکر کیا۔ اور عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کی پھونک یعنی شیطان کی پھونک سے مراد کبر اور غرور ہے، اس کے وسوسے سے مراد شعر و شاعری ہے، اور اس کے خطرے سے جنون مراد ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھی جانے والی دعاؤں کے بیان کی 7ویں حدیث سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سکتے یاد کیے، ایک سکتہ جب آپ تکبیر تحریمہ کہتے اور ایک سکتہ جب آپ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی قرأت سے فارغ ہوتے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ان کی تصدیق کی۔ اس حدیث کو ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور دارمی نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھی جانے والی دعاؤں اور اذکار کی 8ویں حدیث
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعت سے کھڑے ہوتے تو قرات کا آغاز الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ فرماتے اور خاموشی اختیار نہیں کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں اسی طرح ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھی جانے والی دعاؤں اور اذکار کی 90ویں حدیث جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا آغاز کرتے تو تکبیر تحریمہ کہتے، بعد از کہتے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جس کا ترجمہ ہے میری نماز، میرے مراسم عبودیت یعنی عبادت کے طور طریقے، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے، لا شریک لہ، ان کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اور میں اسی کا حکم دیا گیا ہوں، وانا اول المسلمین، اور میں پہلا مسلمان ہوں، اللہم اہدنی لاحسن الاعمال، اے اللہ مجھے اچھے اعمال کی ہدایت دیجیے، واحسن الاخلاق، اور اچھے اخلاق کی جانب ہدایت فرمائیے، لا یہدی لاحسنها الا انت، آپ کے سوا کوئی اچھے اعمال اور اخلاق کی ہدایت نہیں دیتا، وقینی سیئ الاعمال وسیئ الاخلاق، اور مجھے برے اعمال سے اور برے اخلاق سے محفوظ کیجیے، لا یقی سیئها الا انت، آپ ہی برے اعمال اور برے اخلاق سے محفوظ کر سکتے ہیں۔ اس حدیث کو نسائی نے روایت کیا ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھی جانے والی دعاؤں اور اذکار کی 10ویں حدیث محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نفل نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کے بعد کہتے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں خود کو اس ذات کی طرف متوجہ کرتا ہوں جنہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، میں انہی کی طرف جھکنے والا ہوں، وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور اس حدیث کو جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث کے مثل ذکر کیا، البتہ یہ کہا وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں اسلام لانے والوں میں سے ہوں، بعد از کہا اللہم انت الملک، اے اللہ آپ بادشاہ ہیں، لا الہ الا انت، آپ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، سبحانک، آپ پاک ہیں، وبحمدک، اور میں آپ کی تعریف کے ساتھ ہوں۔ بعد از قرات فرماتے، یعنی اس کے بعد پھر آپ قرات کرتے۔ اس حدیث کو نسائی نے روایت کیا ہے۔